اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج جمعۃ المبارک کا تصور فرمائیے اور سوچئے کہ آج ہمیں کس انداز سے درود پاک اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو پھر ویسے ہی پیش فرمائیے۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے۔ چند الفاظ کا نذرانہ درود پاک کی عظمت میں جمعۃ المبارک کی نسبت سے پیش کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ زبان اور دل یہ ہر ذی روح میں اللہ نے رکھا ہے نا، مگر انسان کے دل کی قدر کیا ہے اور انسان کی زبان کی قدر کیا ہے اور کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے بندے تیرا دل تو میرا گھر ہے، اور زبان سے ایک ایک حرف ادا ہونے پر حدیث پاک میں اتنی خوشخبریاں عطا کی گئیں۔ قرآن پاک کو ہی لے لیں، اگر آپ بغیر نماز کے جس طرح روزانہ پڑھتے ہیں، درستگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں۔ یہی قرآن نماز میں جا کر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر ہر حرف کی 50 نیکیاں، اور اسی قرآن کی تلاوت نماز میں کھڑے ہو کے جب کرتے ہیں تو ہر حرف کی 100 نیکی آپ کو عطا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جب مومن امتی اپنی زبان سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی زبان کو یہ عزت ملتی ہے۔ جس قلب میں اپنے محبوب کی محبت کو پروان چڑھاتا ہے اس قلب کو یہ عزت ملتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اس دل اور اس زبان کا مقصد پورا کرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری شان بڑھ جاتی ہے۔ اور مقصد شاعر نے ہمیں بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ دل یاد لئی بنایا ہے اور تعریف لئی زباں، اور اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے۔ تو زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے۔ ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے۔ ہر ایک غم میں یہ صرف سننا نہیں، اس کو پلے باندھنا ہے۔ جب دل زیادہ پریشان ہو جائے، کوئی حل نظر نہ آئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اپنے آقا کی ذات پہ درود بھیجو، یقین کے ساتھ بھیجو، پھر دیکھو کہ مشکلات ختم ہوتی ہیں اور آسانیوں کے دروازے کھلتے ہیں یا نہیں۔ زبان و قلب کی عظمت درود پاک سے ہے۔ ہر ایک غم میں حفاظت درود پاک سے ہے۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں، ازل کے دن سے، الستو بربکم والے دن سے، ازل کے دن سے میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں۔ تمام دہر پہ رحمت درود پاک سے ہے، اور میں پڑھتی رہتی ہوں سرکار پر درود شریف، میں پڑھتی رہتی ہوں سرکار پر درود شریف۔ کچھ ایسی خاص محبت درود پاک سے ہے۔ غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔
غم آتے ہیں گزر جاتے ہیں، وہ ڈیرا نہیں جماتے، روگ نہیں لگاتے. کیوں؟ غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، مجھے تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. مجھے تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے. اور بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں، کون؟ اس کی پہچان کر لیں. بروز حشر وہ ہوگا نبی کی قربت میں جہاں میں جس کو بھی الفت درود پاک سے ہے. اور حدیث پاک سے یہ بات ہو گئی ثابت، حدیث پاک سے یہ بات ہو گئی ثابت، ہر ایک بزم کی زینت درود پاک سے ہے. اور نگاہ قلب سے کرتا ہے دید طیبہ کی. جو اندر ایک آنکھ ہے نا، اس سے محبت والے کو ہر وقت مدینے کا دیدار ہوتا رہتا ہے. نگاہ قلب سے کرتا ہے دید طیبہ کی، جس امتی کو بھی رغبت درود پاک سے. ہر ایک بزم کی زینت درود پاک سے ہے. تو اسی درود پاک کی برکت سے ہم نغمہ قرآنی ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں انشاءاللہ. اسی کا خوبصورت ترین اظہار انشاءاللہ العزیز ہم اتوار کے دن کریں گے کہ ہم نغمہ قرآنی سے ہر فرد کو دیوانہ کیسے بنائیں گے. اس کا طریقہ کار باقاعدہ طور پہ اتوار کے دن سامنے لائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بنا لو یا نہ سمجھو، آباءکم، اپنے باپ، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحب الکفر، اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ومن، اور جو کوئی، یتولہم، دوستی کرے گا ان سے، منکم، تم میں سے، فاولئک، تو وہی، ہم الظالمون، ظالم لوگ ہیں، قل، آپ فرمائیے، ان کانا، اگر ہوں، آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال، اور وہ مال، اقترفتموہا، جو تم نے کمائے، و تجارہ، اور وہ تجارت، تخشونا، اندیشہ کرتے ہو تم، کسادہا، جس کے نقصان کا، و مساکنو، اور وہ مکانات، ترضونہا، تمہارے پسندیدہ، احب، زیادہ محبوب ہوں، الیکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد، اور جہاد سے، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، فتربصوا، یہ آیت مغز ہے ہماری زندگی کا کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے۔ اب اس ساری آیت کے آخر پہ نتیجہ سنیے کیا ہے کہ اگر یہ سب رشتے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ، بِأَمْرِهِ، اپنا حکم، اس حکم سے مراد ہے اللہ کا عذاب، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین، اس قوم کو جو فاسق ہے یعنی نافرمان ہے۔ لقد، بے شک، ناصرکم، مدد فرمائی اللہ نے، مدد فرمائی تمہاری، اللہ نے، فی مواطن، جنگی مقامات میں، کثیرتاً، بہت سے، و یوم حنین، اور حنین کے دن بھی، حنین کا دن، یہ جنگ حنین لڑی گئی تھی جیسے جنگ بدر تھی، اذ اعجبتکم، جب خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت نے، فلم تغنی، تو وہ نہ کام آئی، عنکم، تمہارے، شیئا، کچھ، وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین، بما، باوجود، رحبت، وسیع ہونے کے، ثم، پھر، ولیتم، تم پھر گئے یا پلٹ گئے، مدبرین، پیٹھ دے کر، ثم، پھر، انزل، اتاری، اللہ نے، سکینتہ، اپنی تسکین، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل، اور اتارے، جنوداً، وہ لشکر، لم تروہا، جنہیں تم نہ دیکھ سکے، وعذب، اور عذاب دیا، الذین کفروا، کافروں کو، وذالک، اور یہی جزاء، سزا ہے، الکافرین، کافروں کی، ثم، پھر، یتوب، توبہ کی توفیق دے گا، اللہ، من بعد، بعد، ذالک، اس کے،
علی من یشاء جس پر چاہے گا، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، انما المشرکون مشرک تو نرے نجسن ناپاک ہیں، فلا یقربوا تو نہ قریب ہونے پائیں المسجد الحرام مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا اس سال کے، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم اندیشہ کرو عیلتاً تنگ دستی کا، فسوف تو ان قریب یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تمہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، ان شاء اگر چاہے گا، ان اللہ بے شک اللہ علیم حکیم علم والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین جہاد کرو ان سے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، ولا اور نہ، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، ولا اور نہ، یحرمون نہ ہی حرام سمجھتے ہیں، ما اسے جسے حرم اللہ نے حرام فرمایا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون اور نہ وہ قبول کرتے یا نہ چلتے ہیں، دین الحق سچے دین پر، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا وہ دیں الجزیۃ جزیہ، عن یدن اپنے ہاتھ سے، وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون ذلیل ہوں یا مغلوب ہوں، وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، عزیر کہ عزیر ابن اللہ کا بیٹا ہے، وقالت اور کہا النصارى نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے، المسیح کہ مسیح ابن اللہ کا بیٹا ہے، ذالک یہ قولہم بات ہے ان کی، من بافواہہم ان کے منہ سے نکلی ہوئی، یضاہئون یہ نقل اتار رہے ہیں، قول الذین کفروا ان کافروں کی بات کی، من قبل جو پہلے تھے، قاتلہم اللہ ہلاک کرے انہیں، انا کہاں، یوفکون اوندھے چلے جاتے ہیں یا بھٹکے چلے جاتے ہیں، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے پادریوں، ورہبانہم اور اپنے راہبوں کو، اربابا پروردگار یا رب، من دون اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم اور مسیح بن مریم کو بھی رب بنا لیا، وما امروا حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا انہیں مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، الہا واحدہ صرف ایک معبود کی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، سبحانہ وہ پاک ہے، عما یشرکون اس سے جو شرک کرتے ہیں، یریدون وہ لوگ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ کا نور، بافواہہم اپنے منہ سے یعنی اپنی پھونکوں سے، ویابی اللہ نہیں قبول فرماتا اللہ، الا مگر، ان یتم یہ کہ وہ پورا کرے، نورہ اپنے نور کو، ولو اور اگرچہ کارہ الکافرون برا لگے کافروں کو، والذی وہی ہے اللہ، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنا رسول، بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو، علی الدین دینوں پر، کلہ تمام، ولو اور اگرچہ کارہ المشرکون ناپسند ہو مشرکوں کو۔ جی تفسیر میں آپ پچھلے موضوع کو یاد رکھیے، میں ہر روز اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہوں۔ کل جو ہماری تفسیر مکمل ہوئی تھی، آخری آیت میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری، رحمت، اللہ کی رضامندی، جنتیں، وہاں کی ہمیشگی
اور اللہ کی طرف سے اجر کا بیان کیا گیا تھا، اس پر ہماری تفسیر کا اختتام ہوا تھا۔ آج کی تفسیر میں ایمان والوں سے خطاب سے آغاز ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ کیوں بھائی؟ باپ اور بھائی دوست نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نہ سمجھو۔ کوئی بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ابھی ترجمہ سنا نا آپ نے؟ ہاں، تو آگے یہ میں رکی اس لیے ہوں کہ ہمیں بہت سے قرآن سمجھانے والے جو ہے نا، وہ اتنی آدھی بات کر کے لوگوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ بوجھ آپ کو خود بھی ہو اور آپ کسی اس بندے سے قرآن سنیں جو کم سے کم آپ کو دیانتداری سے قرآن سکھا سکے۔ اب اتنی بات جو سنے گا وہ کیا سوچے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ باپ اور بھائی سے کو دوستی نہ کرو، ان کو دوستی نہ سمجھو۔ آدھی بات۔ پوری بات کیا ہے؟ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو سگے باپ کو بھی دوست نہ بناؤ، سگے بھائی کو بھی دوست نہ بناؤ۔ اب بات پوری ہوئی نا؟ اب بات کی سمجھ آئی؟ جی۔ تو اور آگے چل کے یہ بھی فرمایا کہ دوستی ایسے باپ اور ایسے بھائی سے تم میں سے وہی کرے گا جو ظالم ہوگا۔ یعنی اگر تمہارا سگا باپ بھی ہے مگر بد دین ہے، اگر سگا بھائی بھی ہے اور بد دین ہے، تو تمہارا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سارے رشتے تمہاری زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی پہچان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں۔ جانوروں میں رشتے نہیں ہیں نا، ان کی زندگی کا حال دیکھیں وہ کیا ہے، اور انسانوں کے رشتے ہیں، خاندان ہیں، ان کی زندگی کی رونق، ان کی خوشیاں، ان کی سیلیبریشن، ان کی انجوائمنٹ زندگی میں کس قدر ہے، ان کی انوائرمنٹ زندگی میں کیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بندوں کی خوشی کے لیے، بندوں کی آسانیوں کے لیے، زندگی میں رونق پیدا کرنے کے لیے ہمیں رشتے عطا کیے، جبکہ جانوروں کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کا اللہ سے تعلق خراب ہے، اللہ کے رسول سے تعلق خراب ہے، تو رشتے بنانے والے تو وہ ہیں، تو پھر ان رشتوں کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ چاہے تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دین پر کتنا سٹل چلنا اور کتنی غیرت کے ساتھ چلنا اللہ کو مطلوب ہے، وہ اس جملے سے اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم جو مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی کوئی برے عقیدے کا مالک ہو، جتنا مرضی کوئی بد دین ہو، ہم پھر بھی اس کی شادیوں پہ بھی گئے ہوتے ہیں، اس کی نرمی گرمی پہ بھی گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی منع کرے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کی کریے رشتہ داری جو ہوئی؟ یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے اور اس نے لمیٹیشنز بھی دے دی ہیں۔ رشتہ داریوں کی لمیٹیشنز کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ اس معیار کو فالو کرنا ہے۔ اگر وہ معیار رشتہ داری میں ہے تو آپ کی رشتہ داری ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی تعلق ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سب رشتہ داریاں تب ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق درست ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کو اچھی طرح سے یہیں پر سمجھ لیجئے۔ اب واضح طور پہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو کافر ہیں، جو بد مذہب ہیں، وہ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، مگر تم ہمیشہ ان سے دور رہو، ان کے ساتھ کوئی تعلق مت رکھو۔ ہاں، اگر انہیں تمہاری ضرورت ہے تو وہ اپنا دین درست کر لیں، اپنا مذہب درست کر لیں، یا پھر ان کو تبلیغ کرو یا ان کو صحیح دین پر لانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے اگر تعلق رکھتے ہو اس نیت سے کہ شاید میری بار بار تبلیغ، میرا بار بار سمجھانا اگلے بندے پہ اثر کر جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے، تو اس نیت سے تعلق اتنا رکھنا تو درست ہوگا، ورنہ رشتہ داریاں نبھانا ایسے بندوں کے ساتھ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے۔ اے حضور فرما رہے ہیں، انہیں میرا ساتھی
اور قریبی عزیز بنایا ہے۔ ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے اور انہیں برا بھلا کہیں گے۔ یہ 1450 سال پہلے نبی فرما گئے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ قومیں ایسی آئیں گی جو صحابہ کے ساتھ مخالفت کریں گی، صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گی، انہیں برا بھلا کہیں گی۔ اب سنیے میرے آقا آگے کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر تم انہیں پاؤ، کن کو؟ جو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہوں، تو نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا کرو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اور جو کافر، مشرک، بد دین، بد مذہب، ابھی میں نے کل پرسوں کی تفسیر میں بھی بتایا کہ آج کے دور میں سب سے غلیظ مذہب، سب سے گندا اور ناپاک مذہب مرزائیت اور قادیانیت ہے۔ آپ کے سگے رشتہ دار بھی اگر اس مذہب میں چلے گئے ہوں تو آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر سے بھی بدتر ہیں کیونکہ وہ مرتد ہیں۔ اور اسی طرح یہ ساری کیٹاگریز آپ کے سامنے آ گئی کہ کون اس قابل ہے کہ جس کے ساتھ تعلق اور رشتہ رکھا جائے اور کون اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ رکھا جائے۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب ان لوگوں سے، یعنی اپنی امت سے یہ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اے لوگو اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال جنہیں تم نے محنتیں کر کر کے کمایا ہو۔ مال کی محبت کسے نہیں ہے؟ مال کی محبت میں تو آج سب رشتے گئے، ماں باپ گئے، بیوی بچے گئے، سب کچھ گیا۔ ایسی مال کی محبت ہمارے اوپر سوار ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ آیت یہ ساری چیزیں واضح کر رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر مال کی محبت غالب آ گئی، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارتیں، وہ بزنس، وہ کاروبار جن کے گھاٹے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور آج کل کی خاص ایک جو ہماری پسند ہے اور ہمارا جو معیار آج کل چینج ہو گیا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے پسندیدہ بنگلے، تمہاری اعلیٰ اعلیٰ قسم کی کوٹھیاں، تمہارے شاندار مکانات۔ آج دیکھیں نا ٹرینڈ کیسے بدل گیا۔ کچھ عرصہ پیچھے حالات ایسے تھے کہ بندہ مر جاتا تھا، زمین کی ایک بالشت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کیا کہتے تھے کہ ہم نے باپ دادا کی زمینوں کو بیچنا نہیں۔ ان لوگوں کو کمینہ سمجھا جاتا تھا جو زمینیں بیچتے تھے۔ آج ذرا تلاش کر کے دکھائیں زمین کہاں بچ گئی ہے جی؟ آج ہر بندہ زمینیں بیچ کر کیا کر رہا ہے؟ کوٹھیاں بنا رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے۔ آج کسی کمی کے گھر میں چلے جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے پورے علاقے کا سیٹھ یہی ہے۔ گھر کی آرائش، آسائش، 3 4 منزلہ مکانات۔ اللہ فرما رہا ہے سن لو، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئیں تو فتربصوا، اب انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کے عذاب آنے کا۔ اب کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو استعمال کرو، بنگلے بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، شاندار کمائی کرو، شاندار لباس پہنو، شاندار کھانے کھاؤ، مگر اللہ کی محبت کے بعد، رسول کی محبت کے بعد اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جان قربان کرنے کا وقت آ جائے تو ان سب کو چھوڑ دو اور اللہ کی راہ میں کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ ان ساری چیزوں کی محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کی محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ ان محبتوں کے نیچے اگر تمہیں باپوں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی، خاندانوں کی محبتیں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، یہ سب درست ہے کہ اللہ نے ہی ان سے محبتیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ باپ کا ادب کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں کا 3 درجے زیادہ ادب
اللہ کے نبی نے خود فرمایا. اور بیوی بچوں کی محبت، ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب کس نے فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے. اور خاندانوں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ سب اللہ نے فرمایا. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری محبت زیادہ ہو گئی تو پھر کسی بھی وقت تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ پیمانہ دیا اللہ پاک نے، ان سب سے محبتیں کرنی ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان سب سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نیچے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب محبتوں پہ غالب ہوگی، تب تم پکے مومن ہوگے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہوئی اور ان ساری چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تو پھر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر تم فاسق ہوگے، نافرمان ہوگے، اور اللہ کسی نافرمان کو کبھی ہدایت نہیں دے. سمجھ آ گئی؟ جی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی نا، وہ ایمان کی لذت کو پالے گا. ذرا ایک مرتبہ یہ سوچ کے مجھے بتائیے کہ آج تک کسی نے ایمان کی لذت کو محسوس کیا؟ بتائیے، لذت کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی چیز کو چکھیں تو آپ خوش ہو جائیں، آپ کو اس کی لذت مسحور کر دے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ سوچ کر یا اس کیفیت کو محسوس کر کے کہ ہم مومن ہیں تو ہم باغ باغ ہوئے ہوں، ہمیں اس کی لذت آئی ہو؟ کبھی نماز میں کھڑے ہو کے نماز کی لذت آئی ہو؟ کبھی روزہ رکھ کر روزے کی لذت آئی ہو؟ مجھے ایمان سے بتائیے، کبھی یہ چیزیں محسوس کی؟ نہیں کی. یہ کیا ہے؟ یہ سٹرکچر ہے نماز کا جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز کی شکل ہے جو ہم پیش کرتے ہیں، اس کی لذت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ روزے کی شکل ہے، سحری سے لے کے شام تک جو ہم گزارتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. ہمیں روزے کی کبھی لذت آئی؟ روزے کی لذت جب آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شدت کی گرمی ہو نا تو سموار آ جائے تو بندہ سحری اٹھ کے روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی سنت ہے. جمعرات کو روزہ اس لیے شدت کی گرمی میں بھی اٹھ کے رکھ لیتا ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے رہوں. تو روزے کی لذت یہ ہے کہ وہ رات کو سونے نہ دے، محبوب کی سنت یاد آ جائے تو سحری کو اٹھ کے بیٹھ جائے اور اٹھ کے روزہ رکھ لیں. رمضان کے روزوں کی لذت کا پھر یہ تقاضا ہوگا. اور نماز کی لذت جب آنی شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہو؟ پھر یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں. بتائیے، لذت کا تقاضا یہی ہے نا. آپ کو جب کسی حرام محبت میں گھنٹوں گفتگو کر کے لذت آتی ہے، آپ کے کان تھکتے ہیں موبائل لگا لگا کے ساتھ؟ ہاتھ تھکتے ہیں؟ نیند آتی ہے؟ نہیں. پوری رات ہمارے نوجوان اکیلے کمروں میں ساری رات لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرتے جو گزار دیتی ہیں، وہ کس وجہ سے؟ وہ لذت ہوتی ہے، لذت. اس کو لذت کہتے ہیں. تو کیا کبھی ایسی رات اس لذت میں ہماری گزری کہ ساری رات قرآن پڑھتے گزر گئی، سورج نکل آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا؟ ہوا کبھی زندگی میں ایسے؟ نہیں. کبھی شب بیداری آ جائے تو 2-3 گھنٹوں کے بعد ہماری بس ہو جاتی. تو ثابت ہو گیا کہ نہ ہمیں آج تک ایمان کی لذت محسوس ہوئی، نہ کسی عبادت کی. تو ہماری یہ ساری کاوشیں کس لیے ہیں؟ کہ ہم ان چیزوں کے اندر اتر کر ان کو سمجھ سکیں اور عقلاً ان کے ساتھ محبت کر کے ایک وقت وہ آ جائے کہ ہم ان کی لذت محسوس کرنے لگ جائیں. میں نے کتنی چیزیں بتائیں؟ 3 چیزیں. کس نے فرمایا؟
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت، مٹھاس، شیرینی اور لذت محسوس ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پوری کائنات کی محبتوں سے بڑھ کر اس بندے کو محبوب ہو جائیں تو ایسے بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ کیسے محبت کرنی ہوگی؟ عقل کو سمجھانا ہوگا کہ تیرا فائدہ دنیا اور خرافات اور رسومات کی محبت میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے محبت کرنے میں ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح متوجہ کر کے اپنے رب سے محبت کر، اپنے نبی سے محبت کر۔ کچھ عرصہ سمجھا کے محبت کرنی پڑے گی، تھوڑے ہی وقت میں وہ وقت آ جائے گا کہ جب بے ساختہ محبت ہو جائے گی۔ دوسری بات، اگر کسی سے محبت کریں، بندے سے، رشتے سے یا اللہ کی کسی بھی مخلوق سے، تو اللہ ہی کے لیے محبت کریں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کسی بندے سے، کسی رشتے سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کریں تو آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کیسے کریں؟ مطلب ماں تو ماں ہے، لیکن ہر وقت اس کا ادب اس لیے نہیں کرے کہ ماں ہے، اس لیے کرے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ باپ کا ادب ہر وقت کرے، اس لیے کرے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اولاد کی پرورش، ان کے اوپر خرچ، ان کے لیے کمائی، ان کے لیے نوکری اس لیے کریں کہ یہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ کرنا تو ہے ہی نا، مانگ کر بھی لائیں گے تب بھی کرنا ہی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے لائیں گے تب بھی کرنا ہے، بھیک مانگ کے لائیں گے تب بھی کرنا ہے، لیکن یہ سوچ کے کریں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ سارا کام رب کے لیے ہو گیا۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ ملنے جائیں، اس کا حق ادا کریں، اس کی عیادت کرنے جائیں، اس کی خدمت کرنے جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اس لیے نہیں کہ برادری ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہ ساری محبتیں اب کس لیے ہو گئی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس چل کے کیوں جائیں؟ اس لیے نہیں جائیں کہ میں نے تعویذ لینا ہے، اس لیے نہیں جائیں کہ میں نے دعا کرانی ہے، اس لیے جائیں کہ اس کے پاس بیٹھنے سے رب یاد آتا ہے، اس لیے جائیں کہ اس کی صحبت سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں نا، جب ہم یہ کریں گے تو اب یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی، ہمارے ایمان کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا، ہم نیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایمان کی حلاوت ملنی شروع ہو جائے گی۔ تیسری بات، کوئی بندہ ہمیں بددینی کی طرف جانے کی دعوت دے، برا مذہب اپنانے کی دعوت دے، عقیدہ بدلنے کی دعوت دے، اس کو اتنا برا سمجھے جتنا آگ میں چھلانگ لگانے کو برا سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو ایمان پر اتنا مضبوط کر لے، اتنا غیرت مند مومن بن جائے کہ کوئی ساری زندگی سر سے پیر تک زور لگا لے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، آپ کو صحیح عقیدے سے بدلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب آپ یہ 3 چیزیں اختیار کر لیں گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایمان کی لذت آنی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت سہل نے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جان سے زیادہ محبوب۔ سوچ لیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کہاں رکھی ہے۔
ہمارے اندر باہر کس جگہ پہ ہے، کیا درجہ ہے اس کا؟ جب ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارے والدین ایک طرف، دوسری طرف اللہ کے رسول کی محبت آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ وہاں ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا؟ وہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت کتنی ہے، تو فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ تو جس شخص نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اللہ کے رسول سے محبت کرنی سیکھ لی، تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آرڈر ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا پھر کوئی اللہ کے رسول کو اس کا فائدہ ہے۔ نہیں، آپ کے لیے فائدہ کیا ہے؟ آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے حبیب، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ جو تو پوچھ رہا ہے تیری کیا تیاری ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس نہ تو بہت ساری نمازیں ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے نمازی تھا، حضور کا غلام بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ نہ بہت سارے روزے ہیں، نہ بہت سارے صدقات ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی سے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں یقین کہ میری نمازیں میرے روزے کو قبول ہونے کے قابل ہیں، یا میں کوئی بڑا متقی بہت نمازیں پڑھنے والا ہوں۔ لیکن انہوں نے آگے کہا کہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں، سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں۔ اب پتہ ہے اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، تو پھر تو اسی کے ساتھ ہے جس کو تو محبوب جانتا ہے۔ سند کیا دی کہ اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول اپنی جان سے اور سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تو آخرت میں اپنے محبوب ہی کے قدموں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم سوچ لیں کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، اور محبتوں کے معیار کیا ہیں، محبتیں کس لیے ہیں؟ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا تعلق وہاں ہے، یا پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے تو پھر اللہ کے محبوب کا یہ فرمان سچ ہوگا کہ جس کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، قیامت میں جنت میں وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو اگلی بات کرنے جا رہی ہوں نا، یہ پیمانہ ہے، اس کو سنبھال لیجیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، میں پوچھوں آپ کو محبت ہے، آپ کہیں گے ہے۔ اب جب میں چیک کرنے لگوں گی تو سارے الگ الگ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، تھرمامیٹر کیا ہے، وہ میں بتانے لگی ہوں آپ کو۔ علماء کرام نے نبی علیہ السلام کی محبت کی بہت ساری علامتیں بتائی ہیں۔ محبت والوں میں، عاشقوں میں بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، ہوتی ہیں جی۔ تو اسی طرح جو نبی کا عاشق ہوگا اس میں بھی کچھ علامتیں ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ وہ ہر وقت نبی کے ہر فرمان کی پیروی کرے گا، نبی کی ہر سنت کی پیروی کرے گا۔ جس بات سے نبی نے منع کیا کبھی زندگی میں وہ بات نہیں کرے گا۔ یہ نبی کی محبت کی علامتیں اپنے اندر چیک کرتے جائیں۔ ہم زندگی میں کتنی باتیں اپنے نبی کی مانتے ہیں، کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، اور کتنی باتوں سے ہمارے نبی نے ہمیں روکا، ہم اس سے رکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کس درجے کی، کس لیول کی اپنے نبی سے محبت ہے۔ سوچ لیا آپ نے؟ ہماری نمازیں، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارا رہنا سہنا، ہماری بے پردگی یا پردہ کرنا، یہ سب کچھ نبی کے فرمانوں میں ہے۔ ذرا ابھی بیٹھے بیٹھے جائزہ لے لیں کہ آج تک زندگیاں گزر جانے کے بعد اتنے عرصے سے
نبی اور اللہ کی باتیں سن سن کر کتنے لوگ، بہت سارے لوگ الحمدللہ، ہم اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج تک ہزاروں لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سن کر باپردہ ہو گئے، نمازی ہو گئے، قرآن پڑھنے لگ گئے۔ وہ تو سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن جو آج تک سوچ رہے ہیں ہر روز ہمیں پردے کا کیوں کہا جاتا ہے، نماز کا کیوں کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کس زندگی کا انتظار کر رہے ہیں، جب جا کے وہ اس پہ عمل کریں گے وہ کس سے کہیں گے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ کہیں گے کسی سے؟ کہہ سکیں گے؟ دعویٰ کر سکیں گے؟ سوچئے اس بات کو۔ رمضان المبارک ہمارے اوپر رحمتیں لے کر اور ہمارے گند صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سال بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے تک کتنے لوگوں کے ظاہر اور باطن کے گند صاف ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے نبی کی محبت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے جہاں بیٹھتا ہے اس کی بات کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس کی بات کرتا ہے۔ تو پھر ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں، اپنے نبی کی کتنی باتیں کرتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ پھر اور یہ کہ جس سے محبت، یعنی اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو ہر وقت اللہ کے نبی کے نام کی عزت ہمارے اندر ہوگی، تعظیم ہوگی، ادب ہوگا۔ آپ پہ درود پڑھا جا رہا ہو ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کا نام لیا جا رہا ہو ہم محبت سے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیں گے، ہم سارے ذکر چھوڑ کر محبت سے اپنے نبی کا ذکر سننے لگ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہو۔ پھر قرآن مجھ پہ نہیں اترا، قرآن آپ پہ نہیں اترا، قرآن کسی کے باپ دادا پہ نہیں اترا، قرآن کسی اللہ کے ولی پہ نہیں اترا، ارے قرآن تو آمینہ کے لال پہ اترا۔ تو اگر یہ دعویٰ ہے، اب پوائنٹ پہ آ گئے ہم، اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے؟ بس میں زیادہ علامتیں نہیں بیان کرتی، صرف ان 2-3 کو نوٹ کر لیں۔ میرا خیال ہے باقی کی زندگی ان کو پورا کرنے میں لگا دی تو باقی کی علامتیں خود ہی اندر آ جائیں گی۔ اگر نبی سے محبت ہے، اگر اللہ کے اس فرمان پہ ہم پورا اترنے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہر محبت سے اوپر نبی کی محبت کو رکھنا ہے، تو نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی پہ اترنے والی کتاب سے محبت ہو۔ کتاب سے محبت کی علامت یہ ہے کہ کتاب پڑھے بغیر آپ کو چین نہ آئے، اور کتاب پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ کتاب کو سمجھے بغیر آپ کو چین نہ آئے، اور سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ اس پر عمل کیے بغیر آپ کو چین نہ آئے۔ آج اگر ہم عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو ہماری گفتگو بس یہاں ختم ہو جانی چاہیے، اس سے بڑھ کر اور گفتگو کوئی نہیں، کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن بس ابھی ہماری ایک ترتیب جو روزانہ کے سبق کی ہے ہم نے اسے پورا کرنا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آج کے پورے سبق کی جان یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم فاسق رہو گے، نافرمان رہو گے، تو سمجھ لو کہ اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرما برداری تو ہمیں بتا دی گئی نا، اب فرما برداری پہ عمل تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کہلائیں گے؟ نافرمان۔ کیا کہلائیں گے؟ نافرمان کو ہی فاسق کہتے ہیں۔ تو نافرمانوں کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب سب کچھ سننے کے بعد اگر تم نافرمان ہو تو ہدایت کوئی نہیں، ہدایت کے راستے بند ہیں۔ آج سب کچھ سن لینے کے باوجود ہمارے کتنے بہانے ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے بہانے، روزے کے لیے بہانے، پردے کے لیے بہانے، بری گفتگو سے رکنے کے بہانے، غیبت نہ چھوڑنے کے بہانے۔ آپ غور کرتے جائیے ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں۔ اللہ پاک نے ان سب سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے تم لوگوں کو بہت سے مقامات پہ فتح عطا کی، مدد عطا کی، اور
حنین کے دن، جنگ حنین کے دن خاص یہاں پہ آخر پہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو اور آپ کے غلاموں کو اللہ نے بے شمار جنگوں میں فتح عطا فرمائی۔ دیکھیے جنگ بدر کو دیکھیے، بنو قریظہ کا ذکر پیچھے گزرا، ان کو دیکھیے، بنی نذیر کو دیکھیے، حدیبیہ کے دن دیکھیے، خیبر کے دن دیکھیے، فتح مکہ کے دن دیکھیے، ہر جگہ پہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، مدد عطا فرمائی۔ اور خاص طور پہ اللہ آگے فرما رہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن اللہ نے خاص تم لوگوں کو مدد دی اور فتح دی۔ یہ حنین کا واقعہ خاص طور پہ الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس وقت فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا تو تمام عرب کے لوگ اسلام لے آئے۔ تمام کا مطلب ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام کی حقانیت پہ یقین تو رکھتے تھے لیکن کافروں کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ آج ہماری بھی برادریوں میں، محلے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم حق ماننے کے باوجود کسی کی غنڈہ گردی کی وجہ سے حق پہ چلتے نہیں ہیں۔ یہی کچھ وہاں بھی تھا۔ تو جب فتح مکہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کر دی تو راستے کھل گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ جو کافروں کے سرداروں سے دبے ہوئے تھے وہ سامنے آ کر مسلمان ہو گئے۔ اب جو عرب کے لوگ تھے ان میں کعبے کا احترام بہت زیادہ تھا، اور ان کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ کعبے پہ کوئی باطل پرست قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی الاسلام نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے کو اسلام کا پورا یقین ہو گیا۔ جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ آ کے کلمہ پڑھنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہٹ دھرمی پہ، ضد پہ اڑے ہوئے، وہ تو بہت تھوڑے سے رہ گئے۔ اب ان کے اندر ہمت ہی نہ رہی کہ وہ اسلام کے مقابلے میں آ سکیں۔ لیکن جو حنین کے لوگ تھے نا، قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنی ثقیف، یہ دو قبیلے وہاں تھے اور بڑے جنگجو اور بڑے ماہر ترین جنگیں لڑنے والے لوگ تھے۔ ان کو جب پتہ چلا، یہ طائف کے قریب یہ علاقے تھے، ان لوگوں کو جب پتہ چلا فتح مکہ کا تو ان کے اوپر الٹ اثر ہوا۔ ان کے اوپر ایک جو ہوتی ہے نا جاہلیت کی غیرت، جاہلیت کی غیرت کو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ لڑکی بھاگ گئی گھر سے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھائی واپس لائے، لا کے قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا جی؟ غیرت پہ قتل کیا۔ میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا بے غیرت بھائی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ غیرت مند ہوتا تو اس کی بہن گھر سے بھاگتی کیوں؟ اس نے اس کو کیوں اس ماحول میں پروان چڑھنے دیا، یا اس باپ نے اس بیٹی کو جوان کس ماحول میں کیا کہ اس کے لیے بھاگنے کے راستے تو کھلے تھے۔ جب وہ بھاگ گئی تو اسے اب سمجھ آئی کہ یہ غیرت کے خلاف بات تھی اور ابھی اس کو قتل کرنے کی ضرورت تھی۔ اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ اسے کہا کہ یہ غیرت کا قتل ہے۔ اسی طرح کی غیرت ان جاہلوں کے اندر جاگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے مکہ فتح ہو گیا، ہماری تو غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، ہم تو جا کے خوب جنگ کریں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے۔ اب وہ جو قبیلہ حوازن کا سب سے بڑا سردار تھا نا، رئیس اعظم، ان کی فوج کا سپہ سالار وہ تھا، مالک بن عوف نام تھا، 100 سال سے زیادہ عمر کا تھا، اور جو اس کا مشیر تھا وہ ولید بن اسمہ تھا، عرب کا بڑا مشہور شاعر، وہ بڑا مانا ہوا بہادر تھا۔ مشیر کے طور پہ اس کو میدان جنگ میں لایا گیا، اور جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ساتھ لے کر آ گئے، اس لیے کہ کسی بندے کے پاس جنگ چھوڑ کے بھاگنے کا موقع نہ رہے۔ جب گھر ہی خالی ہو گئے، بچے بیویاں سارے ساتھ ہیں، تو کس کے لیے بھاگ کے جائیں گے؟ انہیں تو انہیں بچانے کی فکر ہوگی، نہ کہ گھروں میں جانے کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ سنا
تو آپ نے 8 ہجری شوال میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر جمع کیا۔ 10,000 تو وہ لوگ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، مہاجر اور انصار مدینہ سے، اور 2,000 وہ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو ساتھ لیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مقام حنین کا رخ کیا۔ اسلامی فوج کی اتنی کثرت اور جاہ و جلال دیکھ کر اب جو صحابہ اکرام نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا اپنا لشکر دیکھا نا، پیچھے آپ سن چکے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی فوجیں مسلمانوں کی لڑتی تھی، اللہ مدد عطا کر دیتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اتنا بڑا اپنا لشکر دیکھا، اسلحہ، شان و شوکت، سب کچھ جب یہ دیکھا تو صحابہ کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، خوشی کا خیال پیدا ہوا، اور ان کے منہ سے بے اختیار یہ نکلا کہ آج ہمارے لشکر پہ غالب کون آ سکتا ہے۔ یعنی آج تو ہم بڑی شان و شوکت سے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی زبانوں پہ ایسا لفظ بھی کبھی پسند نہیں کرتا۔ ان کا مقام یہی ہوتا ہے کہ اللہ انہیں جتنے اعلیٰ مقام دے وہ پھر بھی جھکے رہے، پھر بھی عاجزی کے ساتھ رہے۔ اللہ کو صحابہ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب شدید قسم کی جنگ شروع ہوئی، قبیلہ حوازن اور ثقیف کے جو تیر انداز بڑے منجھے ہوئے، بڑے سیکھے ہوئے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کے مسلمانوں پہ جب ٹوٹ پڑے، تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا ابھی مکہ سے، اور وہ کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کے آئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ایک دم سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جب وہ ایک دم سے 2,000 بندہ بھاگے گا تو مجھے بتائیے منظر کیا ہوگا؟ سمجھ سکتے ہیں نا؟ اب جب اس طرح رش میں سے 2,000 بندہ بھاگتا ہے تو باقی لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ طالبات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہے نا؟ ایک ذرا سی چیخ کسی ایک کی نکل جائے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں نہیں اس بات سے غرض ہوتی کہ ہوا کیا ہے، ان سب نے اپنا فرض سمجھنا ہوتا ہے کہ سب چیخ پڑے۔ تو وہاں اب یہ حالت ہوئی جب، تو باقی لوگ بھی دیکھا دیکھی سارے ایک بھگدڑ مچی، تو سب لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر اٹھا کے دیکھا، چند جانثار صحابی باقی رہ گئے، باقی سب بھاگ چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے پائے استقامت میں بال کے برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ ایک پہاڑ کی مانند استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہے، اور اپنے سفید خچر پر آپ اس وقت سوار تھے، اور آگے ہی آگے اکیلے بڑھتے جا رہے تھے۔ اور اس وقت آپ کی زبان اقدس پہ یہ الفاظ تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگوں میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یعنی بیٹا، پوتے کو بھی تو بیٹا ہی کہا جاتا ہے نا، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس بہت بلند آواز کے مالک تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ عباس، انصار و مہاجرین جو بغیر سوچے سمجھے میدان جنگ سے بھاگے ہیں انہیں آواز دیجئے، پکاریے۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے پکارا، یا معشر الانصار یا علی المہاجرین، یا انصار و مہاجرین۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ آپ کی آواز سن کر فوجیں واپس پلٹی، اور اتنے جوش سے پھر واپس پلٹے کہ اگر ان کے گھوڑے واپس پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے اپنی زیریں، جن کی وزن کی وجہ سے وہ تیز بھاگ نہیں سکتے تھے، انہیں اتار کے پھینک دیا، اور اتنی تیزی سے دوڑ کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور دوبارہ آ کے اس طرح جام بازی کے ساتھ لڑے کہ یکدم جنگ کا پانسا پلٹ گیا، حالات بالکل بدل گئے۔ اور اس طرح ہوا کہ جو چند لمحے پہلے مسلمانوں کے لشکر میں ہوا تھا اب کافروں کے لشکر میں ہو گیا۔ کافر سب بھاگے، بہت سے کافر قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، اور قبیلہ ثقیف کی کچھ فوجیں
وہ جم کے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ 70 بڑے بڑے بہادر ان کے اس جنگ میں کاٹ دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور پھر بھی وہ لڑتے رہے۔ لیکن جب ان کا علمبردار جو تھا نا، عثمان بن عبداللہ جو ان کا سردار تھا، جب وہ قتل ہو گیا، پھر ان کی فوج کے بھی پیر اکھڑ گئے، اور اللہ رب العزت نے پھر وہ فتح مبین رحمت للعالمین کے غلاموں کے حصے میں لکھ دی، اور بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو خاص طور پر یہاں یوم حنین کا اس لیے ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے جو خود پسندی کی بات صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے لشکر کو دیکھ کے خوشی کا جو اظہار کیا کہ آج کوئی ہمارے سامنے رک نہیں سکے گا، کوئی غالب نہیں آ سکے گا، تو یہ جملہ بھی اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ آج ہم ذرا سی بات پہ اپنے آپ کو جو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور سامنے والے کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کو یہ صفت کتنی مذموم، کتنی بری ہے لگتی ہے، اور کتنی ناپسندیدہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی حسن و جمال والا بندہ ہو، شکل و صورت بڑی اچھی ہو، طاقت بڑی ہو، صحت اچھی ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اکثر ایسے لوگوں کے اندر غرور آ جاتا ہے، آتا ہے نا؟ تو اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے کہ جب بھی انسان اپنی شاندار خوبصورت شکل و صورت کو دیکھے اور سمجھے کہ میرے اندر خود پسندی آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، تو اپنے اندر کی گندگیوں پہ غور کرے، اپنے باطن کی گندگیوں پہ غور کرے کہ میرے اندر کیا ہے، میرا باہر کیا ہے۔ جو شکل و صورت ہے وہ تو میرے رب نے بنائی ہے، وہ تو اس کا انعام ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے کرتوت کتنے برے ہیں۔ جب وہ ان پہ غور کرے گا تو خود پسندی ختم ہو جائے گی، وہ حقیقت کی طرف پلٹ آئے گا۔ اور کبھی بندہ بڑا سمجھدار ہو نا، عقل مند، دانا، اپنے خاندان میں، اپنے گھر بار میں، بہن بھائیوں میں، اور سب اس سے مشورہ لیں تو اس کے اندر بھی غرور اور خود پسندی آ جاتی ہے، وہ اپنے برابر کسی کو سمجھنے نہیں لگتا۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اسے اللہ کے شکر کی طرف مائل ہونا چاہیے، بجائے خود پسندی کا شکار ہونے کے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے اس کو عقل عطا کی۔ اگر وہ اس کو بے وقوف، پاگل، دیوانہ بنا دیتا تو یہ کیا کرتا؟ تو جب وہ اللہ کے شکر کی طرف آئے گا تو خود پسندی سے جان چھوٹ جائے گی۔ کبھی بندہ کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جائے، اعلیٰ خاندان کا، چشم و چراغ ہو، تو عام خاندانوں کے لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں جہاں بچے پڑھتے ہیں، کالج میں چلے جائیں، پتہ چل جائے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی نیچ خاندان کا ہمارا کلاس فیلو ہے، تو طالب علم جو ساتھی منہ لگانا پسند نہیں کرتے، ہے نا؟ اپنے آپ کو آسمانوں پہ اڑتا تصور کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ اس کی جگہ آپ کو کسی کمی کے گھر پیدا کر دیتا تو آپ کا کیا اختیار تھا؟ تو جب انسان ایسی صورت میں وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ سب اللہ کا اختیار، اللہ کا انتخاب، اللہ کی پسند ہے، اس پہ میرا کوئی کمال نہیں، تو پھر وہ خود پسندی سے خود کو روک لے گا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی حکومت میں چلا جائے، حکومت کے عہدے داروں میں کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، اور اسے پتہ ہو کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا تو ہاتھ ہی بڑا لمبا ہے، تب بھی بندہ خود پسندی کا اظہار کرنے لگتا ہے اور لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگ جاتا ہے کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہو کے کیا کر سکتا ہے، میرے ایک لفظ کی اور ایک جملے کی مار ہے کہ میں ایک بات کروں گا تو سیدھا سلاخوں کے پیچھے جیل میں ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہاں بندے کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کے بیٹے زیادہ ہوں اور دوسرے بندے کا کوئی ایک آدھ بیٹا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سینہ تان کے یہی کہتے ہیں نا، تیرا میرا کیا مقابلہ ہے، میرے بیٹے ہی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے نا تو تیرا نام و نشان نہیں رہے گا، مجھے کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کبھی مال و دولت زیادہ آ جائے تو بندے میں خود پسندی آ جاتی ہے۔ ایک بندہ، آپ کبھی دیکھیں کیچڑ ہو نا، بارش ہوئی ہو، ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہو یا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو اور دوسرا بندہ چمکتی کار پہ بیٹھا ہو، وہ اتنی تیزی سے کیچڑ میں کار لے کے گزرے گا کہ بیچارہ جو پیدل جانے والا یا موٹر سائیکل پہ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں بھر جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود پسندی ہے۔
اب وہ جو گاڑی میں گزر رہے وہ اس کو انسان نہیں سمجھ رہا، وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ بھی انسان ہے، اس نے بھی لباس پہنا ہے، مجھے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ راستہ نہیں ملے گا تو وہ گالیاں موٹر سائیکل والے کو دے کے گزر جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میرا حق ہے روڈ کے درمیان چلنا، اس کا کیا حق ہے روڈ پہ چلنے کا، اس کو گالیاں دے کے گزر جائے گا، اس کو انسان نہیں سمجھے گا۔ تو یہ وہ تمام اسباب ہیں جو بندے کے اندر خود پسندی پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ان اسباب کی آج سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کا علاج بھی کر سکیں گے۔ میں نے مختصر وہ طریقے بھی بتا دیے آپ کو، اور ان چیزوں کا خیال رکھنے والا انسان کبھی حد سے بڑھتا نہیں ہے، وہ کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری رسول پر اور ایمان والوں پر، اللہ پاک نے پھر تسکین اتاری، یعنی لوگ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، اور وہ تسکین ہی تھی کہ جب حضرت عباس نے آواز دے کے بلایا تو اسی تسکین کی وجہ سے لوگ بھاگے ہوئے واپس آئے اور آ کر دوبارہ جنگ لڑنا شروع کر دی۔ لیکن جو یہ غلطی ہو گئی تھی سب سے، اس کے لیے اللہ پاک نے خود اعلان کر دیا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اللہ اس کے بعد جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ میدان جنگ سے مال غنیمت اور سب چیزیں لے کر واپس تشریف لائے تو 10 دن تک اس قبیلے کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ لوگ نہیں آئے پھر آپ نے مال غنیمت سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، قیدیوں کو بھی تقسیم کر دیا، مجاہدین کو دے دیے۔ اب 10 دن کے بعد وہ لوگ سوچ کر کے ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم سارے ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے مال واپس کر دیں، ہمارے قیدی واپس کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سچ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور مجھے سچی بات ہی پسند ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ اب مال اور قیدی تو میں تمہارے واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ میں وہ تمہارا انتظار کر کر کے تقسیم کر چکا ہوں۔ ہاں، ان دونوں میں سے ایک چیز تم لے سکتے ہو، چاہے مال لے لو یا قیدی لے لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم قیدی واپس لینا منظور کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خطبہ پڑھا اپنی فوج کے سامنے اور اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی ہیں اور یہ توبہ کر کے آ گئے ہیں، اور میری رائے یہ ہے، یہ ذرا انداز دیکھیے گا بات کرنے کا، یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کے والی۔ آپ نے آرڈر بالکل نہیں کیا، یہ ہوتا ہے اعلیٰ سردار جو اپنے غلاموں کو، اپنی قوم کو کس انداز سے لے کے چلتا ہے، یہ سپہ سالاری ہے، اور یہ حکومت ہے، یہ حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ آپ نے آرڈر نہیں کیا، حکم نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، میری رائے یہ ہے کہ میں ان قیدیوں کو واپس کر دوں، تو جو تم میں سے خوشی خوشی اس کو قبول کرے وہ اپنے حصے کے قیدی واپس کر دے، اور جو چاہیں ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدی لے لے اور وہ واپس کر دے۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو مال غنیمت دوبارہ کسی جنگ سے عطا کرے گا تو میں اس میں سے حصہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ بس یہ کلمات سننے تھے، ساری فوج نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم سب خوشی خوشی اپنے قیدیوں کو واپس کرتے ہیں۔ آپ نے باہر کیف سب کو ڈکلیئر کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا، ان سب کے سرداروں نے آ کے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ ہم سب نے اپنے قیدی واپس کر دیے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد کچھ معززین کے ساتھ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے. یہ طائف کے علاقوں سے آئے تھے نا یہ قبیلے. آپ نے جن عورتوں کو قیدی کر رکھا ہے، یہ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، یہ ہوتی ہے عزت کی باتیں، یہ ہوتی ہیں غیرت کی باتیں، اور ان لوگوں کی عزت والے ہی پاسداری کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جن عورتوں کو قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو آپ کی رضائی پھپھیاں بھی لگتی ہیں، رضائی خالائیں بھی لگتی ہیں. تو اللہ کی قسم، انہوں نے کہا زہیر بن سرد نے کہ اللہ کی قسم اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم بڑی امید رکھتے اس سے کہ وہ سب عورتوں کو چھوڑ دیتا، اور ہم آپ سے تو اس سے بھی زیادہ توقعات رکھتے ہیں. لہٰذا آپ ان سارے قیدیوں کو رہا کر دیں. زہیر کی تقریر سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت دن انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں دیر کر دی. بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جتنی لونڈیاں جتنے غلام آئے ہیں میں نے سب کو آزاد کر دیا، لیکن عام رہائی کے لیے پھر نماز کا جب وقت آیا لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ آئیں گے تو تم اپنی درخواست وہاں پیش کرنا. جب وہاں پیش کی گئی تو تمام انصار، تمام مہاجرین سب نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سب کا حصہ بھی حاضر ہے، ہم سب اپنے حصے سے صبح ہوتے ہیں. اس طرح اس ایک مجمع میں 6000 قیدیوں کو اسی وقت رہا کر دیا گیا. سبحان اللہ. اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، مشرکین نرے ناپاک ہیں، نرے نجس ہیں. کل کے سبق میں بھی بتایا نا کہ انہیں منع کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام کے قریب بھی نہیں آئے گا. اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا انشاءاللہ. بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان سب لوگوں کا ہولڈ تھا، وہ بڑے بڑے تاجر تھے، کمائیاں ہوتی تھیں، اور وہ اکٹھی کمائیاں، اکٹھی تجارتیں، اکٹھی منڈیاں، اکٹھی مارکیٹس تھی، تو ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی بہت سا فائدہ ہوتا تھا. اب جب ان سب سے بائیکاٹ کیا جائے گا تو یقینی بات ہے ان سے لینا دینا، ان کی تجارت، ان کی کمائیاں وہ سب بند ہو جائیں گی. ان کی وجہ سے جو ملتا تھا مسجد حرام میں بھی جو خرچ ہوتا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ حق کا ساتھ دینے پر اگر ایک مرتبہ کچھ کمی آ جاتی ہے تو تم یقین رکھو کہ ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اس سے بھی زیادہ مال عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تمہیں اتنی برکت مسلمانوں کی جماعتوں کو دے گا کہ پھر مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے کاروبار چلیں گے، اور اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا وہ آج تک پورا ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا عرب کس پہ چل رہا ہے؟ یہ مکہ اور مدینہ کی کمائیوں پہ چل رہا ہے. اور یہ کمائیاں کس سے ہوتی ہیں؟ عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں سے. صدیوں پہلے جو اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا اسی شان سے آج تک وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون، جو لوگ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، اور نہ ہی وہ سچے دین پہ چلتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم ان سے جہاد کرتے رہو. تب تک جہاد کرو جب تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک کافر مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے تو وہ اس شرط سے رہتا ہے کہ وہ وہاں رہنے کے جو ٹیکسز، جو واجبات اس کے اوپر مسلمان حکومت واجب کرے گی ان کو ادا کرے گا اور وہ وہاں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے تمام احکام اپنے محبوب کے سپرد کر دیے کہ اے حبیب
شریعت کے احکام نافذ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے سپرد کر دیے۔ آپ جس کو چاہیں مستثنا کریں، آپ جس کو چاہیں اس کو اس کا پابند کر دیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمائے، اور اس کے کتنے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم قربانی کو دیکھیں تو قربانی کا جانور اگر بکری ہے تو 1 سال کی قربانی کے لیے لگے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اختیار دیا اس کے پیش نظر حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قربانی دینا چاہی۔ آپ کے پاس جو بکری تھی وہ 6 مہینے کی بکری تھی، اور 6 مہینے کی بکری کی قربانی لگتی نہیں، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت دی اور فرمایا کہ اے ابو بردہ جاؤ تم 6 مہینے کی بکری کو قربان کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے وہ کئی مرتبہ واقعہ سن رکھا ہے، وہ غریب آدمی جس نے روزہ توڑ دیا اور اس کے اوپر روزے کا کفارہ ہوا، آپ نے کفارہ بتایا، اس نے کہا کہ میں تو 60 روزے نہیں رکھ سکتا، کہا جا کے فدیہ دو، کہا میں تو اتنا غریب ہوں دے ہی نہیں سکتا، کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، اب ٹوکرا کھجوریں جو ہیں وہ فدیہ نہیں تھا، فدیہ تو کوئی اور تھا۔ آپ نے کہا چلو جاؤ یہی لے جاؤ اور جا کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا فدیہ ہو جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرے سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کھجوریں لے جاؤ، جا کے گھر والوں کو کھلا دو۔ شریعت میں کائنات میں کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، میرے نبی نے اپنی مرضی سے اس کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے یہ سارے کرم ہمارے اوپر کیے، اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر، حضرت عزیر نبی ہیں، فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی بولے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کی اپنے منہ کی بنائی ہوئی ہیں جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ مکہ کے کافر بھی اور مدینہ کے یہودی اور عیسائی بھی یہ ساری باتیں اپنے پچھلوں سے سن سن کے کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں غرق کرے۔ اس کا یہ مطلب ہے انا یوفکون، کہ یہ کدھر الٹی چال چلتے ہیں، کدھر منہ اٹھائے اوندے چلے جا رہے ہیں، اور کن راستوں پہ چل رہے ہیں، کن عقائد پہ چل رہے ہیں، اور کون سی باتیں بیان کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نہ ان کی کوئی دلیل ہے، نہ ان کی کوئی برہان ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ معبود برحق ہے، ساری کائنات اس کی غلام ہے، وہ سب کا حاکم ہی نہیں بلکہ احکم الحاکمین ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو معبود بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی معبود بنا لیا۔ ان کو اس کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا۔ معبود بنا لیا کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، پوجا تو بتوں کی کرتے تھے۔ معبود بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں وہ اللہ کے احکام نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر یہ ان کے حکم کے پابند ہوئے جو پادری اور راہب اپنی مرضی سے ان کو حکم دیتے ہیں، یہ ان کے پیروکار بن رہے ہیں۔ گویا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ان کو اللہ مان لیا، یعنی معبود مان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اطاعت کرنے کا حکم دیا وہ کس کی؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی، اور ان علماء ربانیین کے حکم کی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں اور دین کو صحیح معنوں میں آگے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ امپاسبل کو پاسبل کرنا چاہتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کبھی نہیں مانے گا اپنے نور کو مکمل کیے بغیر، اگرچہ کافروں کو یہ سب ناپسند ہی ہو۔ نور کو بجھانے سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانا،
یا قرآن کے نور کو ختم کرنا، یعنی قرآن میں مداخلت کر کے اس کے خلاف چل کر لوگوں کے اندر گمراہی پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کے فضائل سے چڑھ کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لانا۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے، جسے اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کون دین حق ہے؟ خوش قسمتی سے یہ دین جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یعنی دین اسلام، اور اس کو مٹنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، اس کو 2-4 ملکوں میں چلانے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کائنات میں جتنے ہزار دین ہیں، جتنے ہزار مذہب ہیں، ان سب پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے اسلام کو پیدا کیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر مشرکین کو ناپسند ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دیکھ لیجئے کہ مکہ کے ایک گھر سے دین کی آواز اٹھی، اور آج پوری کائنات میں دین اسلام ہے، آج پوری کائنات میں مسلمان ہیں، کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں جہاں مسلمان بستا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان پورا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے دین کو بھیجا تھا کہ وہ غالب رہے، وہ غالب تھا، وہ غالب ہے، اور آخری وقت میں ان قریب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پھر ایک مرتبہ وہ عروج اللہ کریم دین کو دوبارہ عطا کرے گا کہ پوری کائنات میں اسلام کے سوا کوئی دین رہے گا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سعادتوں سے بہرہور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فخر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔